بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پوڈ کاسٹ اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیمپ گروپ آف کمپنیز, ویٹرن کرکٹر اور اسپورٹس اینالسٹ جنید خلیل نینی تال والا. اور سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو. ناظرین, ایک طرف تو آج خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے میچ جیت لیا, جیسے بھی جیتا, لیکن جیت پھر جیت ہوتی ہے. اور نیدرلینڈس کے خلاف یہ میچ جیتنا پاکستان کے لیے اچھا ثابت یوں ہے کہ چونکہ ہم بھارت کے اگینسٹ میچ نہیں کھیل رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہ تینوں میچز جو پاکستان کے اس پول کے میچز ہیں وہ جیتنے ہوں گے. بہرحال کیسی پرفارمنس رہی آج کے میچ کی, کیونکہ یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے اپنی پرفارمنس کو بہترین بنا سکتا تھا یا کیا کیا چیزیں اور مزید بہتر کی جا سکتی تھیں. کیونکہ آج پاکستان کی فیلڈنگ پھر بھی ہمیں کچھ نظر آئی, خاص طور پہ ایک کیچ جو باؤنڈری پہ لیا گیا وہ انبلیویبل کیچ تھا. میں نے پہلے پاکستان ٹیم کو دو پلیئرز کو مل کے ایک کیچ پکڑتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا تھا. جنید صاحب کیا کہیں گے آج کے اس میچ اور پاکستان کی جیت کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو, اور دوسرا یہ کہ جیت ہوتی ہیں. یہ ہسٹری جو ہے نا وہ کل کوئی یہ بولے گا نہیں آپ کو کہ بھائی آپ کیسے جیتے تھے, کس طریقے سے جیتے تھے. ایونچولی آپ میچ جیت گئے, ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اور دیکھیں, اور میچ ہم جیتے بھی اپنی ہی پرفارمنس کی وجہ سے. فہیم اشرف کی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وننگ, اینڈ وی سلیکٹڈ ہم فار دس. بھائی فنیشر ہیں, نیچے آ کے ان کو کھیلنا ہے. جب ٹیم مشکل میں آئے تو آل راؤنڈرز ہی کام آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو جو ہے نا اوپنر 1 ڈاؤن اور 2 ڈاؤن ہی میچ جتوائے. اوور آل اٹس اے ٹف سینیریو. ساری ٹیمیں اچھی پریپیئرڈ ہو کر آئی ہیں. سب جو ہے نا, یہ نیدرلینڈ کا پہلا ورلڈ کپ نہیں ہے, پچھلے دفعہ بھی وہ ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں. انفیکٹ اس دفعہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ویل گوئنگ ٹو سی دیر ول بی اے بگ ٹیم ول بی سرپرائزڈ بائی اے اسمالر ٹیم. نیپال سے بڑی امیدیں ہیں, آپ کا یو ای سے بڑی امیدیں ہیں, یو ایس اے سے بڑی امیدیں ہیں. آئی ہوپ کہ پاکستان اپسیٹ نہ ہو. باقی سر یو ایس اے کا ابھی ایک میچ چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ, اور آپ کیا کہیں گے, کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس پول میں کہا یہ جا رہا ہے کہ قدرے آسان ٹیمیں رکھی گئی ہیں. نہیں, دیکھیں ٹیمیں ساری پول میں ڈیوائڈ ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کنسیڈر کریں تو نیپال بھی آسان ٹیم ہے, ادھر سے آپ چیک کریں تو اسکاٹ لینڈ بھی آسان ٹیم ہے. تو یہ کوئی ٹیم آسان نہیں رکھی گئی ہیں. ہر ایک آدمی کا سینیریو مشکل ہی ہے. یو ایس اے وہ ٹیم ہے جو آٹو کوالیفائی کر چکی ہے. اب یہ بولنا ہے کہ یو ایس اے آسان ٹیم ہے, یہ وہی ٹیم ہے جو لاسٹ ورلڈ کپ میں جو ہے نا ٹاپ 8 کھیل کر گئی ہے. تو صرف بولنے کی حد تک ہے. اس وقت انڈیا جو ہے نا وہ کھیل رہی ہے, اور آپ سب سے بڑا گٹس دیکھیں کہ یو ایس اے نے ٹاس جیت کر انڈیا کو بیٹنگ کرنے کو جو نہ دیا, جبکہ ہم لاسٹ ہسٹری دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انڈیا ہیز ون آف دا ایکسٹرا آرڈنری بیٹنگ لائن اپ. اور خاص طور کے اوپر جس طریقے سے ایشان کشن جو ہے نا انہوں نے اپنی کم بیک کی ہے, تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹف سائٹ فار اے یو ایس اے ٹو ہولڈ دیم. بٹ اگر آپ میرٹ دیکھیں تو کیونکہ یہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہے, سوری نائٹ میچ ہے, تو وہاں پر آٹومیٹکلی ڈیو کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اس لیے یو ایس اے نے بیسکلی یہ سوچا کہ اگر ڈیو آئی تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اس چیز کی سپورٹ ہوگی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیکنگ دس ڈیسیجن کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ انڈیا کو دینا, اٹس اے بگ ڈیل. ٹھیک. اچھا سر, اب پاکستان کے میچ کی طرف آتے ہیں. اور آج کا یہ جو میچ ہے, پہلے تو مجھے بتائیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میچ جیت جائے گا, آسانی سے جیتے گا, یا آپ سمجھ رہے تھے ٹف فائٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اسٹارٹنگ جیسے ہوئی وہاں پر ایسا لگا کہ پاکستان میچ جو ہے نا وہ جیت جائے گا. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ 145 رنز ان کو نہیں بنانے چاہیے تھے. تھوڑا سا بالنگ کی شفلنگ کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ پرابلم ہوئی. اسپنر پروٹیکٹیو جو ہے نا سپورٹیو وکٹ تھی, وہاں پر سائم ایوب کو جو ہے نا وہ بہت کم استعمال کیا گیا. تھوڑا سا ان کو 2 اوور شاید اور دینے چاہیے تھے. پاور پلے میں ان کا استعمال کرنا چاہیے تھا. نارملی جو ہے نا وہ اس قسم کی جو ٹیمیں ہیں, نیدرلینڈ ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, ایون ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا بھی سائم ایوب کے اوپر اسٹرگل کر رہی تھی پاور پلے کے اندر. تو آئی تھنک وہاں پر ان کو اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ ایک اوور تو ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے بیٹنگ سٹارٹ کی, وی ور ہوپنگ کہ یہ میچ جو ہے نا 17-18ویں اوور میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک آل کریڈٹ گوز ٹو نیدرلینڈ. جس طریقے سے انہوں نے کم بیک کی, ایک اوور میں 2 آؤٹ کیے, جس میں آپ کا عثمان خان اور آپ کا صاحبزادہ فرحان, وہاں سے جو ہے نا مطلب آئی تھنک وہاں سے ٹرن ہونا شروع ہو گیا تھا. ہاں, بٹ اگین کریڈٹ گوز ٹو فہیم اشرف کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا اور ایک اوور میں 24 رن بنا کے پاکستان کو میچ جتوایا. یہ پہلے بھی ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, آصف علی نے جو ہے نا وہ سیم اسی طریقے سے افغانستان کو 3 چھکے لگائے تھے. اس میچ کے اندر جو ہے نا فہیم اشرف نے جو ہے نا وہ 3 چھکے لگا کے پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی عادت ہے کہ ایزی میچ کو بھی جب تک ایکسائٹنگ نہیں بنا لیتے مزہ نہیں آتا ان کو,
بہت کم میچز پاکستان کی ایزی دیکھے ہیں, بہت نارمل ٹیموں کے خلاف بھی جو شاید ون سائیڈڈ جیت سکتے تھے, لیکن پھر بھی لاسٹ مومنٹ تک لے جاتے ہیں اور ایک ایکسائٹمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیکھیں پاکستان ٹیم جو ہے نا آلویز اے برانڈ امبیسڈر آف بلڈ پریشر میڈیسن. پاکستان ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بلڈ پریشر کی میڈیسن جو ہے نا وہ کھائیں. ہمیشہ جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن یوں کر کے ان کا سرکل جو ہے نا چلتا رہتا ہے, چاہے بڑی ٹیم ہو. اور انفیکٹ وی آل نو کہ اگر ہسٹری کے اندر سب سے انپریڈکٹیبل ٹیم کوئی ہے تو پاکستان ہے. اگر آپ کو لاسٹ ورلڈ کپ یاد ہو جو بیسکلی آسٹریلیا میں ہو رہا تھا, تو ہم زمبابوے سے ہار گئے تھے. وی ہیو نو ہوپس کہ بھائی پاکستان جو ہے نا وہ آؤٹ آف دا جو ہے نا وہ اسٹیشن ہو گیا. بٹ ہم نے دیکھا نیدرلینڈ نے کس طریقے سے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا اینڈ وی پلیڈ دا فائنل. تو پاکستان از آلویز لائک ایکسائٹنگ, اور سب یہی کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ بھائی یہ آن دیئر ڈے دے کین بیٹ اینی ون اینڈ آن دے آر ناٹ ڈے دے کین لاسٹ اگینسٹ اینی ون. تو ہم زمبابوے سے ہار کے فائنل کھیل سکتے ہیں. قوم کو دعاؤں پہ لگا دیا جاتا ہے سر, کیا پاکستان کی قوم کی دعاؤں سے یہ میچ جیت جائیں گے. یہ ہم کب تک جو ہے نا وہ دعاؤں پہ اور ان چیزوں پہ بھروسہ کرتے رہیں گے. ایمان مضبوط کرتے ہیں نا ہماری ٹیم. بٹ اوور آل دیکھیں اٹس پارٹ آف اے گیم, اور گیم کا یہ طریقہ کار ہے. دوسری ٹیموں میں ہمیں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا. بٹ اگر آپ کرکٹ کا سینیریو دیکھیں تو جو آج میچ اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ انڈیز کا ہوا, تو ایک ٹائم کے اوپر اسکاٹ لینڈ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئی تھی اور بہت اچھا کم بیک انہوں نے کیا. اور بٹ اگین ایک اوور میں ہیٹرک کرنا جس طریقے سے ویسٹ انڈیز نے کم بیک کیا. تو اوور آل پوری کرکٹ جو ہے نا وہ اسی اینگلس کی طرف گھوم رہی ہے, اسی طریقے سے گھوم رہی ہے. اور اگر ہم پلیئرز چیک کریں تو ہر پلیئرز میں جو ہے نا کہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے موو کیے ہوئے ہی جو ہے نا پلیئر ہیں. نیدرلینڈ میں ساؤتھ افریقہ کے پلیئرز کھیل رہے ہیں. نیدرلینڈ از بین گرون. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے نا ہم نے یو ایس اے میں دیکھا انڈین پاکستانی پلیئرز کھیل رہے ہیں. ہم نے یو ای میں دیکھا انڈین پاکستانی سری لنکن پلیئرز کھیل رہے ہیں. تو ہم نے کینیڈا میں دیکھا. تو یہ ساری ٹیمیں وہ ہیں جو بیسکلی کرکٹنگ نیشن سے ہی جو ہے نا پلیئرز جو ہے نا وہ لوگ موو ہوئے ہیں, اور وہی جو ہے نا کنٹینیو کرکٹ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. تو ڈونٹ ٹیک دیم ایزی. اینڈ 100% مجھے اس چیز کا جو ہے نا وہ اندازہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں کسی نہ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ اپسیٹ ضرور ہوگا. ابھی ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے ایک سال پہلے نیپال اور ویسٹ انڈیز کی سیریز ہوئی, اور نیپال نے ویسٹ انڈیز کو 2-1 جو ہے نا وہ سیریز ہرائی. تو لیٹس ہوپ کہ یہ اپسیٹ پاکستان کا نہ ہو. ٹھیک. اچھا سر, اب جیسا کہ آج کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا اسٹارٹ بہت اچھا رہا, اور اسٹارٹ اتنا اچھا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا شاید 12 اوور 13 اوورز میں یہ میچ فنش ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا پاکستان کو کہ اچانک سے ایک اچھے ٹریک پہ چلتے چلتے اچھے اوپننگ اسٹینڈ کے باوجود اتنے کم اوورز میں اتنے زیادہ 10-12 رنز کے اوسط سے رن بنا لینا, اور پھر ایک دم کولیپس جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں ہمیں نا تھوڑا سا ریئلسٹک کے اوپر جو نا وہ سوچنا پڑے گا. ہم انڈیا میں نہیں کھیل رہے ہیں. انڈیا میں نا آپ کو بڑے بڑے سکورز ملیں گے, 200 اور 200 رن چیز بھی ہو جائیں گے. ہم سری لنکا میں کھیل رہے ہیں. اگر ابھی آپ نے سری لنکا کی سیریز دیکھی جو انگلینڈ کے اندر ہوئی, انگلینڈ کے ساتھ جو وہ کھیل رہے تھے, انگلینڈ جو نا 120 سم تھنگ کے اوپر آؤٹ ہو گیا. اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ سری لنکا بہت ایزی وہ T20 جیت جائے گا. انٹرنیشنل T20 تھا, اور سری لنکن پوری ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر 116-117 پہ جو ہے نا آل آؤٹ ہو گئے. تو سری لنکا کی جو ٹیم ہے, جو سری لنکا کے گراؤنڈز ہیں, اٹ ول بی ڈومینیٹڈ بائی دا بالرز, اور وہ بھی اسپن بالنگ. بہت زیادہ فاسٹ بالنگ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. ہاں جو انڈیا میں سارے میچز ہوں گے وہ آپ کو ہائی اسکورنگ ملیں گے. آپ کو نظر بھی آئے گا کہ جی ٹیمیں کس طریقے سے جو ہے نا وہ بیٹنگ جو ہے نا ڈومینیٹ کر رہی ہے. بٹ جہاں پاکستان جس پول میں کھیل رہا ہے اور جہاں کھیل رہا ہے وہاں پر بالرز آپ کو میچ جتائیں گے. بیٹسمین جو ہے نا بہت کم ایسا موقع ہوگا جو آپ کو 170-180 رن جو ہے نا دیکھنے کو ملیں گے. تو ریئلسٹکلی جو ہے نا پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 140 رن ان کو زیادہ پڑ گئے, اور ان کو بیسکلی اپنے آپ کو یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ آپ کا وننگ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. 120-130 رن سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ فار پاکستان بیٹسمین ٹو چیز ڈاؤن آل دس تھنگ. خاص طور پہ جیسے ہی بال پرانی ہونا شروع ہوگی آپ کے رن بننا کم ہو جائیں گے. اگر آپ نے نیدرلینڈ کی اس میں بھی دیکھا تو 10 اوور میں انہوں نے بھی 79 رن جو نا بنائے ہوئے تھے. تو یعنی 8 رن کی آلموسٹ جو نا ان کی بھی ایوریج تھی. اگلے 10 اوور میں انہوں نے 60 رن جو نا وہ بنائے. تو یہ امپیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر بھی سیم ایسے ہی آیا, اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا جیسی 10 اوور کراس ہوئے تو پاکستان کی بیٹنگ نیچے جانا شروع ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں جو بیسکلی کوچز کو دیکھنی پڑیں گی اور سمجھنی پڑیں گی کہ آپ کو اپنا وننگ ٹارگٹ جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. بہت اوور بھی نہیں جانا پڑے گا, بہت اوور ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہونی پڑے گی, اور یہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا.
سر دنیا میں پلیئرز جیسے جیسے سینئرس ہوتے جاتے ہیں ٹیمیں ان پہ بینک کرتی ہیں انحصار کرتی ہیں اور وہ پلیئرز جو ہے ٹیموں کو اسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پلیئرز سینئر ہوتے ہوتے ٹیم سے آؤٹ ہونے کی باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں, اپنی فارم کھو دیتے ہیں. بابر اعظم کو ہم نے دیکھا اور ہم شاید اب ایکسپیکٹ کر رہے تھے آسٹریلیا میں ان کی پرفارمنس کے بعد کہ شاید اس میں کوئی بہت بڑا وہ اسکورنگ بھی کریں گے, ٹیم کو سپورٹ کریں گے, لیکن 15-17 رن سر یہ تو ایک بالکل میڈیوکر سے اسکور ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگین آئی تھنک وی آر انجسٹیفائڈ ٹو بابر اعظم. ہر دفعہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بابر اعظم ہی پرفارم کریں گے, دیر آر اور پلیئرز ایز ویل. یہ سوال جو ہے نا عثمان خان سے بھی ہونا چاہیے, یہ سوال شاداب خان سے بھی ہونا چاہیے, یہی سوال جو ہے نا وہ باقی آپ کے سینئر پلیئرز سے بھی ہونا چاہیے. وہ بھی پاکستان ٹیم کے اندر ہی کھیل رہے ہیں اور بیسکلی یہ 11 پلیئرز کی ٹیم ہے, یہ بابر اعظم کی ٹیم نہیں ہے. بابر اعظم کو جس رول کے لیے رکھا گیا اس رول کو جو نا بیسکلی ان کو وہی اسی طریقے سے کھیلنا پڑے گا. وہ اوپننگ نہیں کر رہا ہے, وہ ون ڈاؤن نہیں کھیل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں سوچنی پڑیں گی اور ہمیں ان کے اوپر ریلائی کم کرنا پڑے گا, ان کے اوپر پریشر کم لانا پڑے گا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جتنا ہم سینئر ہوتے جاتے ہیں اتنا ہمیں اپنے برانڈ کی جو ہے نا وہ ریکوری کے اوپر اندازہ پڑنا چڑھ جاتا ہے. اور ہمیں اب اگر اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں, آپ دیکھیں پورے سینیریوز تھے, ایشان کشن جو نا باہر تھے, انہوں نے ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھلائی, ان کو انہوں نے ریجنل جو ہے نا وہ کرکٹ کھلائی آپ کا, اور وہاں سے وہ کس طریقے سے انہوں نے کم بیک کی. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ بھائی آپ جو پلیئرز فارم میں ہیں ان کو کھلائیں رادر دین جو نا برانڈ نیم کو جو نا کنٹینیو کرتے رہیں. یہ تو بیسکلی سلیکشن کا وہ ہے. اینڈ بٹ آئی پرسنلی تھنک دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈسکس آل دس تھنگ. دس ٹائم کے اوپر ہماری جو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے 16 لڑکے گئے ہیں, وی ول سپورٹ دیم. ٹھیک ہے سر, مزید آپ سے گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید خلیل نینی تال والا. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین بات ہو رہی تھی کہ یہ جو T20 ورلڈ کپ جس کا ایک میچ پاکستان نے آج جیتا ہے نیدرلینڈس کے خلاف, اس کے بعد ایک ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ کا بھی میچ ہوا ہے, اور ابھی اس وقت میچ جاری ہے انڈیا اور USA یعنی بھارت اور امریکہ کا میچ اس وقت جاری ہے, جس میں بھارت کو ایک نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ایک ان کے کھلاڑی جو ہے نا بغیر کوئی رن بنائے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بھارت جو ہے نا, چونکہ بھارت کے لیے کہا جاتا ہے بیٹنگ اسٹرانگ ہے, تو اس لیے لاسٹ تک ان کی بیٹنگ جاتی ہے, اور شاید یہ کھلاڑی جو ڈک ہوئے ہیں اس سے ان کو کوئی اتنا فرق نہ پڑے. سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں فرق تو مطلب بہت دلیر کرکٹ کھیلتے ہیں وہ, اور ان کو ان کے میسج جو ہے نا وہ بیسکلی ان کی ٹیم کے جو ہے نا بالکل کلیئر ہیں, اور صرف میسج کلیئر نہیں ہے, وہ بیسکلی ٹرینڈ بھی اسی طریقے سے ہوئے ہیں, اور سب کے سب جو ہے نا وہ بڑے اسٹرائکرز ہیں. دوسرا ان کو فائدہ بھی ہے کہ جہاں پر وہ میچز کھیل رہے ہیں وہ سارے بیٹنگ جو ہے نا وہ پیراڈائز ہیں. کوئی بھی جو ہے نا وہ بیسکلی جو ہے نا دے کین ناٹ ڈو دا سیم تھنگ ان سری لنکا, دے ول کانٹ ڈو اینی تھنگ ان بنگلہ دیش, کیونکہ وہاں پر جو ہے نا مطلب آپ کا جہاں پر انڈین جو ہے نا وہ ہمیشہ جو اپنے لیے جو پچز بناتے ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے نا بیٹنگ ٹریکس بناتے ہیں, اور ان کے لڑکے اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, جس طریقے سے آ کے وہ اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں. سارے کے سارے جو ہے نا وہ بگ 6 ہٹرز ہیں, اور اینڈ اٹس لائک آئی تھنک it's difficult to beat India. اچھا سر, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو میچ ہے پاکستان کا, پاکستان کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوگا مزید 2 میچز میں؟ ایک تو میچ پاکستان نے کھیلنا ہی نہیں ہے. دیکھیں مشکل کا سامنا بالکل ہوگا. USA از ناٹ اے ایزی ٹیم, وہ کھیلنے کے لیے آئے گی, مشکل ہوگی پاکستان کو. اگین اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بیٹنگ پیراڈائز ان سری لنکا, اور آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے نا وہ میچ آسانی سے جیتے. جو پاکستان کی اپنی ٹیم کی طریقہ کار بھی ہے, جیسے میں نے شروع میں بولا کہ بھائی ہماری ٹیم جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کی ایمان مضبوط کرتے ہیں. مطلب اتنی دعائیں ہم نارملی یا تو رمضانوں میں کرتے ہیں یا اپنے میچز میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ T20 ورلڈ کپ تو آپ ہی رمضان میں گیا ہے, تو اس لیے شاید اچھا ہے نا, لوگ عبادتوں میں زیادہ لگے رہیں گے, اور پاکستان ٹیم لوگوں کو لے کر آئے گی. رمضان میں پاکستان کا ایک یہ رہا ہے کہ میچ ورلڈ کپس پاکستان جیت لیتا ہے رمضان المبارک. آئی ہوپ, کیونکہ ہم لوگ سب کے سب جو ہے نا یا تو میچز دیکھ رہے ہوں گے یا نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, روزے سے ہوں گے. تو مطلب اوور آل پاکستان از آلویز لائک, آپ سکون سے میچ نہیں دیکھ سکتے پاکستان کا نا, آپ کے لیے آپ کے پاس بڑا دل اور گردہ ہونا چاہیے پاکستان کے میچز دیکھنے کے لیے. پاکستان کین گیو یو سرپرائز ایٹ اینی ٹائم.
اچھا سر، اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو سلیکشن ہے یہ ٹھیک رہی ہے، پلینگ 11 اسی طرح چلتی رہے گی یا کوئی بڑی چینج دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے میچ میں؟ دیکھیں جس طریقے سے سلمان علی آغا کا سسٹم ہے کھیلنے کا، وہ بیسکلی آپ کا چینج کرتا ہی رہتا ہے، روٹیشن لے کر ہی آتا رہتا ہے، بالرز میں بھی لے کر آتا رہتا ہے، بیٹسمین سے بھی لے کر آتا رہتا ہے. آئی تھنک ہی یوٹیلائز دا ہول بینچز. آئی تھنک بہت کم ایسے میں نے کیپٹنس دیکھے ہیں جو بیسکلی پوری بینچ کو جو نا وہ یوز کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں بول سکتا کہ یار مجھے کھیلنے کا موقع نہیں ملا. ایون وی ور ویری سرپرائز جب ہم آپ کا بنگلہ دیش کی سیریز کھیل رہے تھے کہ نافع کو کس طریقے سے موقع ملا. پھر ہم آسٹریلیا کی سیریز دیکھنے کے لیے آئے، اس کے اندر آئی واز ویری سرپرائز کہ یار ایک ینگسٹرز کو جب آپ خاص طور پہ پریپریشن کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فرسٹ چوائس کیپر جو ہے نا عثمان خانی، اور ایک میچ پہلے اس نے 50 بھی بنائی ہوئی ہو، تو وہ خواجہ نافع کو لے کر آئے. تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ وتھ سلمان علی آغا. اینڈ آئی تھنک اوور آل اس کا بیسک طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ایک پلیئر جو نا ٹچ میں رہے، چاہے وہ بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا بھی ہو تو اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی مجھے کسی وقت بھی موقع مل سکتا ہے. اگر ہم نے لاسٹ دیکھا تو سلمان مرزا نے بھی جو نا کھیلا. فار می واز اے سرپرائز. میں سمجھ رہا تھا کہ نسیم شاہ جو نا وہ کھیلیں گے 2 لیفٹ آرم بالروں کے ساتھ، جو نا وہ شاید پاکستان کو نہیں جانا چاہیے، بٹ اگین آر کیپٹن سرپرائزز. سر اب سلمان علی آغا کی اپنی جو پرفارمنس ہے، آپ کیپٹنسی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں جو بھی کپتان بنتا ہے اس کی اپنی پرفارمنس نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے؟ مطلب لاسٹ اگر ہم آسٹریلیا کی سیریز چھوڑیں تو اس کے اندر سے پہلے آپ یہ بالکل کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل ڈفرینٹ اینگل سے کرکٹ کھیل رہے تھے. اب انہوں نے بالکل اپنی اینگل جو نا چینج کر دیا. ناؤ ہی از بیکم این اگریسو. آسٹریلیا کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی، آئی تھنک ہی ناؤ ہی نوز کہ بھائی ان کی ایکچوئل جو نا مطلب نیڈ کیا ہے. پہلے وہ اینکر کا رول کر رہے تھے، انہوں نے اپنا چینج کیا، بابر اعظم کو اینکر کا رول بنایا اور خود اگریسو کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے اور اچھا کھیلا انہوں نے. تو رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دس از اے کوشچن مارک فار سلمان علی آغا کہ وہ فارم میں ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں جب آپ اسٹرائک کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایون آج کے آپ اگزامپل لے لیں، ابھیشیک شرما جو ہے نا از اے ونڈرفل اسٹرائکر، پہلی بال پر آؤٹ، پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. تو اسٹرائکر جو ہے نا وہ ہمیشہ سے بگ گیمبلس کھیلتے ہیں. بگ گیمبل سم ٹائمز پے یو آف اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ. ٹھیک. اچھا سر، یعنی ایک طرف ہم اگر بولنگ کو دیکھتے ہیں تو سلمان مرزا بہت اچھے رہے، شاہین وہ کام نہیں کر سکے، لیکن باقی تمام بولرز نے اپنا اپنا 1-2 وکٹیں 3 وکٹیں اس طریقے سے لی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بولنگ میں کوئی چینج ہوگا یا ٹھیک ہے فی الحال اسی کو چلانا چاہیے؟ شاہین کو بھی اس وقت ریپلیس، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید شاہین کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک بڑا نام ہے، ایک پریشر تو ہوتا ہے نا اگلی ٹیم پہ، اور فاسٹ بولر ہے، اور پھر کہیں نائٹ میچ پڑتا ہے تو فاسٹ بولرز ہی جو ہیں وہ ڈیو کی وجہ سے میچز جتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پلینگ 11 ہمیشہ سے سلیکٹ ہوتی ہے پچ کو ریڈ کر کے. باہر بیٹھ کے آپ پلینگ 11 یا ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنا یا نہیں کرنا جو ہے نا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. جس طرح کی پلینگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور یہی کیپٹن کی ایکچوئل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اچھے اور برے کیپٹن کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے نا وہ پچ ریڈ کرنا ہوتا ہے. اس پچ ریڈ کر کے آپ نے کیا پلینگ 11 سلیکٹ کرنی ہے، پھر وہ پلینگ 11 کے اندر کون سے آپ نے اسپنر پہ ریلائی کرنا ہے یا فاسٹ بالر پہ ریلائی کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان 11 سے کس طریقے سے پرفارمنس نکالنی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول کس طریقے سے ہائی ہونا چاہیے. اگین جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کو جو اس وقت سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کی بینچ بہت اچھی ہے. ہر ایک آدمی ریپلیسیبل ہے، چاہے وہ عثمان خان ہو، چاہے وہ بابر اعظم ہو، چاہے وہ شاہین ہو، چاہے وہ آپ کا ابرار ہو. جس وقت آپ کو یہ پتا تھا نا یار میں ریپلیسیبل ہوں، تو آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بیسکلی ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ہائی لیول کے اوپر چلی جاتی ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا شاداب نے کس طریقے سے جو ہے نا کم بیک کیا، اگین اے گڈ سائن. آپ نے دیکھا کس طریقے سے شاداب کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ابرار کی بالنگ جو ہے نا مطلب بہتر ہوئی ہے. ابرار کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے عثمان خان نے جو ہے نا وہ اپنی بالنگ جو ہے نا وہ ٹھیک کی ہے. شاہین نے جو ہے نا وہ دیکھ کر سلمان مرزا نے کس طریقے سے. تو جس وقت آپ سروائیول کی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بھی ایک گریڈ پر آ جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک اس وقت ہم پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ پاکستان کی بینچ ایسی ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھاؤ اور کسی کو بھی ریپلیس کر دو. تو آئی ہوپ کہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان ٹیم کھیلتی رہے، پرفارم کرتی رہے، اور ہمیں تھوڑا سا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنا پڑے گا. یعنی ایک کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہر کسی کا ایک ریپلیسمنٹ موجود ہے، تو اس وقت لے آف نہیں کریں گے پلیئرز، بلکہ وہ بالکل اپنے ٹوز پہ رہیں گے. آپ دیکھیں نا آج صاحبزادہ فرحان کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا فخر زمان باہر بیٹھا ہوا تھا، تو فخر زمان اوپننگ ہمیشہ سے اوپننگ کی، کھیل سکتا تھا، بٹ صاحبزادہ فرحان کو جو ہے نا دوبارہ ایک موقع دیا گیا.
تو آپ یہ دیکھیں نا ہر ایک آدمی ریپلیسیبل ہے, ایون سائم ایوب از ریپلیسیبل, ہر ایک آدمی جو ہے نا مطلب اس وقت آپ کے پاس سب کے جو ہے نا وہ آلٹرنیٹو موجود ہے. یہی سب سے اچھی بات ہے اس وقت ہماری. سر مجھے بتائیے گا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کرکٹ اور خاص طور پہ ورلڈ کپ T20 کے حوالے سے؟ آئی تھنک ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے, اپ اینڈ ڈاؤنس ہوں گے اور ہمیں 100% اپنی ٹیم کے اوپر ریلائی کرنے چاہیے. وننگ اینڈ لوزنگ از اے پارٹ آف اے گیم. پاکستان نے پرائڈ کے اوپر بہت بڑا ڈیسیجن لیا انڈیا سے نہ کھیلنے کا. اس پرائڈ کی جو ہے نا وہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ پاکستان کو یہ قیمت نہ ادا پڑے اور ہر صورت حال میں ہم ایک نیشن ہو کے جو ہے نا وہ ہمیں یہ T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے اور اس کے اندر ہمیں ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم نے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ کو میچز کے انالیسز بھی بتائے. ساتھ میں ہماری کوشش رہی کہ خاص طور پہ ہم فوکس تو پاکستان کے میچ پہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دیگر میچز, ایک دوسرا میچ ہوا ویسٹ انڈیز اسکاٹ لینڈ کا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں, اور پھر انڈیا اور USA کا جو میچ ابھی چل رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں. بہرحال اگلے پروگراموں میں پھر آپ کو اسی طرح, جب تک یہ ورلڈ کپ جاری ہے تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مین فوکس جو ہے وہ ICC T20 ورلڈ کپ ہی رہے گا. اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح اسٹارٹ لیا ہے تو اب اس پرفارمنس کو مزید اچھا بناتے ہوئے اس رمضان المبارک میں ہم یہ کپ جو ہے نا یہ پاکستان لانے میں کامیاب ہو. بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اور جنید خلیل نینی تال والوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.